ہمارے نشے کے مریضوں کا جو معاملہ ہے، یہ بیماری ایسی ہے کہ وہ خود سے پیدا کرتی ہے کردار کی ان خامیوں کو جن کی وجہ سے وہ خود سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے نہیں ہیں، کیونکہ یہ بیماری ہے جو کہ جھوٹ بولنے پہ مجبور کرتی ہے، چھوٹے موٹے جرائم کرنے پہ مجبور کرتی ہے، دنگا فساد کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ یہ بیماری کا ایک اپنا اندرونی پہلو ہے۔ بہت سارے لوگ ہیلدی شیم اور ٹاکسک شیم کو ایک جیسا کنسیڈر کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو اوریجن ہے وہ ایک ہے، ان کا اوریجن ایک نہیں ہے، دونوں کا اوریجن ڈفرینٹ ہے، دونوں کے مقاصد ڈفرینٹ ہے. ہیلدی شیم جو ہے اس کا اوریجن یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ حدود و قیود بنا دیتی ہے، ہمیں کچھ حدود کا پابند کر دیتی ہے، کچھ ادب و اداب کا پابند کرتی ہے، کچھ اصولوں کا پابند کرتی ہے. تو یہ ہیلدی شیم ہے. ٹاکسک شیم یہ ہے کہ ہم اصولوں کو پیچھے رکھ دیتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو پروو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں بہت عظیم انسان ہوں. یہ جو شیم کی پین ہے، اس کے لیے بھی نشے دنیا میں بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی جب کسی طریقے سے یہ تکلیف سنبھالے نہیں سنبھلتی تو لوگ پھر نشے کا استعمال کر کے کچھ خاص وقفے کے لیے اپنے آپ کو شیم سے دور کر لیتے ہیں. لیکن شیم کہیں نہیں جاتی، شیم وہیں رہتی ہے، صرف نشے کے ایک کور اپ میں آ جاتی ہے، اور جب نشہ اترتا ہے تو شیم پھر سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. جسے غصہ، اور آپ نے کہا نا کہ لوگ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا گرینڈیوسٹی یا پرفیکشن میں بھی بعض اوقات چلے جاتے ہیں. یہ وہی جو ہم شیم کی پین کی بات کرتے ہیں نا، جو ٹاکسک شیم کی پین ہوتی ہے، اندر سے جو آواز آ رہی ہوتی ہے کہ تم گھٹیا ہو، اس کا بھی ایک ڈیفینس بھی ہے یہ. یعنی لوگ اس کو ایک طریقے سے ڈیفینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم غصہ کریں گے، اگر ہم پرفیکٹ ہو جائیں گے، اگر ہم ایکسپلینیشن بغیر مانگے بھی دیں گے تو بھی وہ پین ہم تک نہیں پہنچے گی. جو 12 سٹیپ پروگرام ہے نشے کی بیماری سے نکلنے کا، نشے کی اصل بیماری میں کا اصل میں وہ شیم ہیلنگ پروگرام ہے. وہ براہ راست نشے کو کچھ نہیں کہتا. تو انسان کی جب شیم ہیل ہو جاتی ہے، جب اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، تو اسے نشہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. تو نشہ اس کی زندگی میں ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے. سر سب سے پہلے تو یہ شرم و حیا کا ہونا اور شیم کا ہونا، اس میں جس کو انگلش میں کوئی ہیلدی شیم، ٹاکسک شیم کہتے ہیں، یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ کیا یہ چیز کسی ایک لیول تک اچھی رہتی ہے اور حد سے بڑھ جانے پہ مسئلہ؟ دیکھیے، جو ہیلدی شیم ہے جسے ہم شرم و حیا کہتے ہیں، یہ انسان کے بہت سے جو اوصاف ہیں ان میں سے ایک ہے. کیونکہ ازل سے انسان جب زندگی گزارنا چاہ رہا تھا اس کو رائز پر، تو اس کے اندر سے کوئی گائیڈنس آتی تھی. کیونکہ جو دوسرے جانور ہیں ان کے اندر کوئی رہنمائی کا طریقہ کار موجود نہیں تھا. جہاں بھی ہمیں یہ حیا کا تصور سامنے آتا ہے یا شرم کا تصور آتا ہے، وہیں اصلاح کا پہلو بھی ابھر کر سامنے آتا ہے. لیکن جہاں یہ تصور نہ ہو، انسان غلطی کرے اور یہ نہ سمجھے کہ اس نے غلطی کی ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ وہ ہے ہی غلط، وہ نقص زدہ ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے تو پھر وہ اس غلطی کی وہ اس کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی تلافی کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہی نہیں ہے تو پھر تو یوں سمجھے کہ بے شرم ہے. تو شرم و حیا کا ہونا یا بے شرم ہونا ایک الگ پہلو ہے، لیکن اپنے آپ کو بنیادی طور پر غلط سمجھ لینا، نقص زدہ سمجھ لینا، اور اپنے اندر اس تاثر کو گہرا یہ بنا لینا کہ تم کوئی اچھے انسان نہیں ہو، یہ بات جو ہے کہ تم کوئی اچھے انسان نہیں ہو اور تم اصلاح بھی نہیں کر سکتے، بہتر یہ ہے، تمہارے لیے آسان ترین رستہ ہے کہ تم چھپ جاؤ. تم کم از کم دنیا کو پتہ نہ چلنے دو کہ تم نقص زدہ ہو. تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس خیال سے بہت تگ و دو کرتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، اور بعض اوقات بہت اچھے کام کرتے ہیں کیونکہ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اچھے انسان ہیں. بہت دفعہ آپ نے لوگوں کے منہ سے یہ فقرہ بھی سنا ہوگا کہ میں یہ پروف کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ کسی نے ان کو نہیں کہا ہوتا کہ آپ کچھ پروف کریں. پھر انسانوں کے درمیان یہ جو اول دوم سوم آنے کا تصور ہے، یا
جو انسانوں میں زیادہ تعلیم یافتہ یا زیادہ دولت مند یا زیادہ پاپولر ہونے کا تصور ہے یا زیادہ کارآمد ہونے کا تصور ہے، تو لوگ کئی ایسے روپ دھارتے ہیں جس کے اندر وہ اپنی شیم کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. وہ فلاحی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اصلاحی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے لیے بہت کچھ آگے بڑھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا وہ اچھے شیم کا ہوتے نہیں؟ نقصان اس بندے کو تو پہنچتا ہے جس کو ہم ٹاکسک شیم کہتے ہیں یا زہریلی شیم کہتے ہیں، لیکن بظاہر اس کا جو روپ ہے وہ کافی سنور جاتا ہے کئی دفعہ تعلیم سے، دولت سے، حسن اخلاق سے، خدمت سے. وہ اس کا جو بیرونی روپ ہے وہ سمجھ جاتا ہے، کیونکہ جو اصل روپ ہے جب اسے وہ نقص زدہ سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کو وہ چھپا لیتا ہے. تو اس خلا کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک بہروپ سامنے لاتا ہے جو اس کو اچھا دکھا سکے. ہمیں اچھا انسان بننا، قابل انسان بننا، اعلیٰ تعلیم یافتہ بننا، دولت مند بننا، شہرت یافتہ بننا کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، پر یہ بائی چوائس ہونا چاہیے. یہ اس وجہ سے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی چیز پہ پردہ ڈالنا ہے اور لوگوں کو مجبور کرنا ہے کہ اس طرف مت دیکھیے، ادھر دیکھیے جدھر میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اچھا، بعض اوقات لوگ جب یہ دفاعی نظام اپنے لیے چن رہے ہوتے ہیں تو وہ اس سے بہت زیادہ اویئر نہیں ہوتے کہ میں اگر پڑھائی میں بہترین ہونا چاہتا ہوں تو میں کیوں ہونا چاہتا ہوں، میں اگر بہت دولت مند ہونا چاہتا ہوں تو کیوں ہونا چاہتا ہوں، یا میں اگر کوئی کامیڈین بننا چاہتا ہوں تو کہیں میں اپنے کچھ درد اندر تو نہیں چھپا کے رکھنا چاہتا جسٹ ٹو پریزنٹ مائی سیلف کہ میں بہت ہیپی ہوں اینڈ ہیپی گو لکی کائنڈ آف اے پرسن ہوں. اسی طریقے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں شیم کی وجہ سے، ان کے اندر کی تکلیف جو ہے وہ چھپانے کے لیے، اور وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایک چپ اور سو سکھ جیسے کول اقوال زریں جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہم کوئی ایسا دفاعی نظام اپنے لیے چن رکھتے ہیں، کوئی ایسا بہترین کور اپ چن رکھتے ہیں جو لوگوں کی نظروں میں ہمیں ممتاز کرتا ہے، تو کیا ہمارے اندر بھی وہ ہارمنی موجود ہے جو باہر کے ساتھ بیلنس کر سکے؟ تو اس کو ہمیں ضرور انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. دوسرا، بہت سارے لوگ ہیلدی شیم اور ٹاکسک شیم کو ایک جیسا کنسیڈر کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو اوریجن ہے وہ ایک ہے، ان کا اوریجن ایک نہیں ہے. یہ ایسی ہے جیسے گڈ کولیسٹرول ہے اور بیڈ کولیسٹرول ہے، دونوں کا اوریجن ڈفرینٹ ہے، دونوں کے مقاصد ڈفرینٹ ہے. ہیلدی شیم جو ہے اس کا اوریجن یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ حدود و قیود بنا دیتی ہے، ہمیں کچھ حدود کا پابند کر دیتی ہے، کچھ ادب و اداب کا پابند کرتی ہے، کچھ اصولوں کا پابند کرتی ہے. تو یہ ہیلدی شیم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کچھ اصولوں کو وضع کر کے گزارنے کی طرف جاتے ہیں. ٹاکسک شیم یہ ہے کہ ہم اصولوں کو پیچھے رکھ دیتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو پروو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں بہت عظیم انسان ہوں، میں بہت اچھا انسان ہوں، میں بہت بااخلاق انسان ہوں، میں بہت دولت مند انسان ہوں، میں بہت تعلیم یافتہ انسان ہوں. جب ہم یہ پروو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی عظمت کے ساتھ جوڑنا چاہیں گے، چاہے وہ عظمت کسی بھی حصے سے کیوں نہ آتی ہو، تو یہ ٹاکسک شیم ہے. کیا کوئی انسان کمتر ہوتا ہے یا بس وہ محسوس کرتا ہے کہ میں کمتر ہوں؟ وہ کمتر خود کو محسوس کرتا ہے. اور جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، تو بڑے ویل میننگ لوگ جو ہمارے ارد گرد ہیں، جیسے ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ہماری دادی ہے، دادا ہیں، چچا ہیں، پھپھو ہیں، تو یہ بڑے ویل میننگ لوگ جو ہیں یہ ہمارے سے پہچان کرواتے ہیں. اگر یہ پہچان اچھی ہے تو ہم ایک اچھی ہیلدی سیلف اسٹیم کے ساتھ بڑے ہوں گے. لیکن بعض اوقات یہ پہچان اچھی نہیں ہوتی. یہ پہچان ہوتی ہے کہ تم بڑے بے وقوف انسان ہو، تم ضدی ہو، تم ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہو، تم بڑے مین ہو، تم دوسروں کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتے، فلاں کا بچہ بہت اچھا ہے، تم اتنے اچھے نہیں ہو، فلاں کا بچہ پڑھائی میں بہت اچھا ہے، تم پڑھائی میں اتنے اچھے نہیں ہو، فلاں کا بچہ مینرز میں بہت اچھا ہے، فلاں کا بچہ الٹی کلا بازیاں لگا لیتا ہے، تم نہیں لگا سکتے. تو یہ بڑے ویل میننگ لوگ جو ہمیں ہمارا اپنے آپ سے تعارف کرواتے ہیں، اور اگر وہ تعارف اچھا نہیں ہے تو ہم پھر اس تعارف کو اپنا تعارف بنا لیتے ہیں. یہ چیز بڑے ہونے تک ہمارے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. پھر اساتذہ ہیں، پھر مولوی حضرات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کچھ خاص لفظ ہم خاص طریقے سے ادا کریں گے تو ہم درست ہیں، ادروائز ہم غلط ہیں. پھر ہمیں ٹیچرز بتانا شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں
آپ کے بہن بھائی بھی موجود ہیں تو کچھ زندگی میں بن کے دکھائیں, اپنی فیملی کو گڈ نیم دیں, بیڈ نیم اپنی وجہ سے نہ دیں. تو ہم گڈ نیم دینے کے پیچھے چل پڑتے ہیں ایز اف کہ اگر ہم نے اچھے مارکس نہ لیے تو ہماری فیملی کا نیم جو ہے وہ بڑا بیڈ ہو جائے گا. حالانکہ فیملی اٹ سیلف ایک اور چیز ہے, آپ کی ایفرٹ جو ہے وہ پرسنل لیول پہ جو بھی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. کیا یہ جو ینگ ایج میں کسی کو رنگ کی بنیاد کے اوپر یا قد کی بنیاد کے اوپر جو نام رکھے جاتے ہیں کہ فلاں کالا یا کوڈو, یہ تو ایک ڈسکریمنیشن ہے نا. اب کیا یہ شیم انڈیوس کرتے ہیں؟ نہیں, یہ ایک ڈسکریمنیشن ہے. لیکن ایسے لوگ جن کا رنگ بالکل ٹھیک ہے, جن کا قد بالکل ٹھیک ہے, وہ بھی شیم زدہ ہو سکتے ہیں. کیونکہ گھر میں جب میسیجز ملتے ہیں تو ہم اس میسیجز کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں. اچھا 18 سال کی ایج تک میں سمجھتی ہوں کہ آپ ان میسیجز کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. بٹ اگر آفٹر 18 آپ نے اپنے ان میسیجز کو کریکٹ نہیں کیا, آپ نے اپنے آپ سے سوال نہیں کیا, تو یہاں پہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو پھر لائف ٹائم یہ شیم آپ کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. ہم بچوں کو پورا انسان نہیں سمجھتے, حالانکہ وہ پورا انسان ہوتے ہیں, صرف ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے. اور یہ جب چیز بچوں کو بار بار ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں یا وہ چیز ٹھیک نہیں, تو ہم عام طور پر یہ نہیں کہتے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے, ہم اسے کہتے ہیں تم ہو ہی غلط. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم نے یہ کام نہیں کیا, ہم کہتے ہیں تم نکمے ہو. تو جب یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے ہمارا کہ ہم لیبلنگ شروع کر دیتے ہیں, تو ایک اندر سے بات بن جاتی ہے کہ میں اچھا انسان نہیں ہوں. اور پھر بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ تم فلاں کے مقابلے میں, فلاں کے مقابلے میں, تو یہاں مقابلے بازی کا پہلو وہ جو ہے اس سے متعارف ہوتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ اول آنے سے اچھا بندہ ہوتا ہے, یا کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی میں بندہ چلا جائے, یا دولت کمائے, یا شہرت ہو جیسے فلمی اداکار یا کوئی اور, تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اس طرح بندہ اچھا ہوتا ہے. تو یوں ہر بچہ تقریباً اس پہلو سے محروم رہ جاتا ہے کہ کوئی اس کو بچپن میں نہیں بتاتا کہ اپنی جو عزت ہے سب سے پہلے تم نے خود کرنی ہے اپنے اعمال کی بنیاد پر, کیونکہ تم اپنے اعمال کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہو. تو زیادہ تر آپ دیکھیں کہ لوگوں کو اگر کہا جائے کہ وہ اپنے آپ کے بارے میں اپنے اندر کوئی سوال کریں کہ کیسا انسان ہو, تو یہ سوال لوگ اپنے آپ سے نہیں کرتے, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سوال کا جو جواب ہے وہ برداشت نہیں کر سکیں گے. تو جو عزت نفس ہے یہ ان 6 چیزوں میں سے ایک ہے جو اگر ہم ابتدائی زندگی میں نہیں سیکھتے تو پھر ساری زندگی مشکلات میں پڑ جاتے ہیں, اور اس کو سیکھنا دشوار ہوتا ہے. باقی کی 5 چیزیں میں کوئکلی بتا دوں, جیسے نشے میں پڑ جانا بہت ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے, بری سوسائٹی میں چلے جانا بھی ایک بہت مصیبت زدہ کام ہے, جو آپ اگر کرتے ہیں تو اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. ماں باپ سے لڑائی جھگڑا کرنا, جو کہ آسان ترین لوگ ہیں, تو جب ماں باپ سے جھگڑا ہوگا تو پھر باقی سب کے ساتھ تو جھگڑا ہوگا ہی. اسی طریقے سے جلدی عمر میں یا چھوٹی عمر میں لو یو مس یو کے کھیل میں پڑ جانا اور لائف پارٹنر چننے میں کوتاہی کرنا, تو بڑا یہ بھی ایک لمبا کشٹ ہے جس میں لوگ پھنس جاتے ہیں. تو ایجوکیشن کو چھوڑ دینا, تو یہ 6 غلطیاں ہیں جن میں سے ایک جو عزت نفس والی غلطی ہے یہ انسان کو سب سے بڑا محروم بنا دیتی ہے کہ وہ آسمان پہ چمکتا ہوا ستارہ بھی ہو, دنیا میں اس کا ڈنکا بھی بجتا ہو, تو ڈیپ ڈاؤن جب وہ اپنے آپ سے اکیلا ملتا ہے تو وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا. اپنے آپ کو عزت سے دیکھنا کوئی آسان کام نہیں, اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اس کے لیے پرنسپل سینٹرڈ ہونا پڑتا ہے, اس کے لیے اپنے جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے یعنی جو مرکز تجلیات ہے, جو سوچ بچار کا گھر ہے ہمارے دماغ میں, جو صرف تمام جانداروں میں صرف انسانوں کو ملا ہے, تو اس کے ساتھ کنسلٹیشن کرنی پڑتی ہے, ڈیوائن رابطہ کرنا پڑتا ہے, اپنے خالق کے ساتھ سوچ بچار کا تعلق جوڑنا پڑتا ہے. پھر دنیا میں جو علوم ہے, جو دنیا میں پرنسپلز ہیں, جو کلچر میں چیزیں ہیں, جو خاندان میں چیزیں ہیں, ان کے اوپر ایک روشن نظر ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو ہے نا وہ اتنی ان ڈیپتھ آپ کی پروگرامنگ کہہ لیں, ہارڈ ویئر کہہ لیں, کیونکہ آپ کو جتنے بھی اس کے سورسز جب ہم پڑھتے ہیں نا, تو جیسے تھوڑی دیر پہلے میم نے کہا نا کہ بہت ویل میننگ لوگ انوسینٹلی آپ کو یہ میسج پکا کرا دیتے ہیں کہ یو آر ناٹ گڈ انف, اور ساری زندگی پھر وہ گڈ انف بننے کی ہی ایفرٹ میں لگے رہتے ہیں.
اور اگر میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بہت بڑے اچیورز ہیں بٹ دے آر ناٹ فیلنگ گڈ ود دیم سیلف. ان کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ ہے جو ہمیں آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ ہائی اچیورز کو موڈ اور مزاج کے بڑے مسائل ہوتے ہیں اور وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جب کوئی باہر سے بات کرتا ہے تو ان کے اندر کے زخم ہرے ہو جاتے ہیں اور اس وقت وہ پھر برے موڈ کا مظاہرہ کرتے ہیں. ایک نشانی ایسے لوگوں کی یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں کئی ستارے چمک رہے ہوتے ہیں لیکن ایک آدھ ستارہ ٹوٹ کے نیچے گرتا ہے تو وہ زمیں بوس ہو جاتے ہیں. یہ جو رازداری ہے، جو خاموشی ہے، جو چیزوں کو چھپانا ہے، کیا یہ بھی شیم کو بڑھانے میں اپنا کوئی کردار ادا کرتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ رازداری سے یا چھپانے سے اصل مسئلہ تو حل ہوتا نہیں. ظاہر بات ہے کہ اگر آپ اصل مسئلے کو حل نہیں کریں گے تو اصل مسئلہ بھی بڑھے گا اور جب اصل مسئلہ بڑھے گا تو دماغ ایک خطرے کی حالت میں چلا جاتا ہے، ایک ایسی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ کسی وقت بھی اس کا بھانڈا پھوٹ سکتا ہے، کسی وقت بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. تو اس خطرے میں ان کی زندگی گزرنے لگتی ہے. اچھا، انسان خطرے سے مقابلہ کرنے کے لیے تو بنا ہے، خطرے میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں بڑھا. نشے کی بیماری کا علاج تب تک نہیں ہو سکتا جب تک پھر کوئی انسان اس چیز سے نکلے نہ، کیونکہ اگر انرجی اس طرف ہے کہ چھپایا جائے اور دوسری انرجی اس طرف ہے کہ علاج کرایا جائے تو پھر یہ ڈیوائڈڈ سا کام ہو جائے گا. اس میں مشکل سب سے بڑی یہ پیش آتی ہے کہ مدد حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کسی کو بتائیں گے اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو بتانا جو ہے نا وہ محفوظ نہیں ہے. صحیح ہے. آج کل خیر بہت انسان فارچونیٹ ہو گیا ہے کہ اگر وہ مدد حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ گوگل سے یا اے آئی سے مدد حاصل کر سکتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ گوگل اور اے آئی انسان نہیں ہے تو اس کو ایک تسلی ہوتی ہے. لیکن وہ عادتاً اتنا مجبور ہے کہ وہ اپنی بات نہیں کرنا چاہتا کہ وہ اے آئی سے بھی مدد نہیں لینا چاہتا، وہ یوٹیوب سے کوئی فلم بھی نہیں دیکھنا چاہتا، ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتا جو اس کے مسئلے کا حل بتاتی ہے. اس کے اندر اسے لگتا ہے کہ جو ہی وہ اس مسئلے پہ توجہ دے گا اس کے اندر جو ایک زخم ہے اس پہ نمک چھڑکنے والی بات ہوگی. اب دیکھیے ڈائبٹیز کے جو مریض ہے وہ ڈائبٹیز کے بارے میں نہیں جاننا چاہتے، دل کے مریض دل کے بارے میں نہیں جاننا چاہتے. تو یہ ایک عجیب سا روگ بن جاتا ہے جو اندر ہی اندر پلتا رہتا ہے اور بڑا ہوتا ہے. لیکن بہرحال بات کریں گے تو مدد ملے گی، لیکن بات وہاں کرنی چاہیے جہاں بھروسہ ہو، جہاں سے مدد ملنے کی امید ہو. تو بات تو وہیں کرنی پڑے گی نا. آپ ایسے بندے سے تو بات نہیں کر سکتے کہ جس نے آپ کے منصوبے کے اوپر پانی کی بالٹی پھینک دینی ہے. بے شمار لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کتنا بھی اچھا منصوبہ ڈسکس کریں تو انہوں نے کہنا ہوتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا. اور سر شیم سے ریلیٹڈ جو چیز ہوتی ہے نا وہ تو پہلے ہی لوگ جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں انہی کا تو خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایسی بات کہہ دی یا ہماری کوئی ویکنس کسی کے سامنے آ گئی تو لوگ ہمیں قبول نہیں کریں گے، وہ ویلیڈیشن ہمیں نہیں ملے گی. تو ڈیپ ڈاؤن چھپانا جو ہے نا وہ ایک انکانشیس اور کانشیس ایکٹ بن جاتا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ اپنے اندر کی جو پین ہے جو کہ فرام دا بگننگ اکٹھی ہوئی بھی ہوتی ہے اور اٹس اے ملٹی جنریشنل، تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو اپنے اندر جھانکنے سے بھی ان کو ڈر لگتا ہے. شیئر یہ جو ایڈکشن کا مسئلہ ہے یہ کافی بڑا مسئلہ ہے جس میں لوگ شیم کے اندر ہوتے ہیں. اٹ سیلف نشہ کرنا بھی جو ہے وہ لوگ چھپا کے نشہ کرتے ہیں، لوگ لوگوں کو دکھا کے نشہ نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ کہیں انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور یہ مجھے ہائیڈ کر کے کچھ خاص لوگوں کے ساتھ کرنا ہے. گھر پہ میں اس کو جیسے کوکو کولا پیتا ہوں میں ویسے نہیں کر سکتا نشہ. لیکن اگر ہم نشے سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ کے بھی بات کریں تو جنرلی بھی بہت سارے ہم سارے ہی لوگ تقریباً ایسی باتوں پہ بھی بعض اوقات پردہ ڈالنے کی طرف جاتے ہیں جن پہ پردہ ڈالنے کا کوئی خاص ہمیں فائدہ نہیں ہے اور ہم کوئی سوچ کے نہیں ڈال رہے ہوتے. جیسے لوگوں کو دل کی بیماری ہو جائے لوگ وہ بھی نہیں بعض اوقات بتاتے، لوگوں کو ڈائبٹیز ہو جائے لوگ وہ بھی نہیں بتاتے. بیماریوں کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ان کو کوئی نہ کوئی نقصان کا خدشہ ہے جس سے وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ نقصان ان کا سیلف امیج ہے. لیکن آپ کا کیا حال ہے
اس پہ بھی ہم جھوٹ بڑے آرام سے بول دیتے ہیں اور ہم نہیں بتاتے کہ ہماری طبیعت ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. یہ آپ نے تو صحیح بتایا، سچ بتایا. آپ کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، آپ کی ڈائیورس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ اس طرح کے بھی معاملات ہیں جس پہ بعض اوقات لوگ پردہ ڈالے رکھتے ہیں انٹل انلیس کے لوگوں نے پھر کھوج خود ہی لگا لیا اور وہ آپ کے فیس پہ آ کے کہیں گے کہ یہ معاملات ہیں تو آپ ایکسیپٹ کریں گے. بٹ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات سے لے کر بڑے معاملات تک پتہ نہیں یہ ہمیں کس حکیم نے بتا دیا ہے کہ چھپانے سے کوئی فائدہ ہوگا، بتانے سے نقصان ہوگا. چھپانے سے کوئی وقتی آپ کو ضرور راحت مل جائے گی لیکن پرابلم بنیتھ دی سرفیس بڑھتا ہی رہے گا. پھر وہ ایونچولی اتنا بگر ہو جائے گا کہ خود بخود ہر ایک کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. لیکن تب تک آپ کافی ڈیمیج کر چکے ہوں گے اپنی زندگی میں، کافی تعلقات ڈیمیج ہو چکے ہوں گے، آپ کی عزت نفس ڈیمیج ہو چکی ہوگی. جتنا ارلی آن آپ کسی بھی پرابلم کو شیئر کر دیں گے کسی ایسے شخص کے ساتھ جہاں پہ آپ کی بات محفوظ رہے، جہاں پہ آپ کی بات کو توڑا مروڑا نہ جائے، جہاں پہ آپ کی بات کو سنا جائے اور کوئی صحیح رائے جو ہے وہ دی جائے، جتنا جلدی آپ اس کو کسی محفوظ جگہ پہ شیئر کر دیں گے اتنا جلدی آپ کا مسئلہ حل ہوگا. نہ بتانے سے ٹاکسک شیم بڑھتی جاتی ہے، جبکہ بتانے سے جو محفوظ جگہ ہے، بتانے سے ٹاکسک شیم آہستہ آہستہ لیکن اگر کٹنا شروع ہو بتانے سے جاتی لوگوں ہے. کی قبولیت نہ ملی. اصل میں نا یہ بتدریج بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ کسی کو بتاتے ہیں تو پہلے آپ اندازہ لگاتے ہیں، گیج کرتے ہیں کہ میں جس کو بتا رہا ہوں کیا یہ سیف بندہ ہے، مہربان بندہ ہے، رہنما ہے، تو میں اس کو بتاؤں، یا ابھی میں کتنی بات بتاؤں. یعنی اگر ابھی میں کم سے کم بات بتاؤں تو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ میں 1 to 10 کے اسکیل پہ اپنا مسئلہ کسی ایسے بندے سے شیئر کروں جو مہربان ہے، اور 1 to 10 کے اسکیل پہ میں ایک بات بتاتا ہوں اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس سے کیا ہوتا ہے. اگر مجھے اس سے فائدہ ہوتا ہے تو میں 2 بندوں کو بتاتا ہوں اور 1 to 10 کے اسکیل پہ 3 پہ چلا جاتا ہوں. تو جو بھی ہمارے خوف ہوتے ہیں، جیسے لوگوں کو سڑکیں پار کرنے کا بعض اوقات یہ ایک خوف ہوتا ہے، تو کیا آپ انہیں مشورہ دیں گے کہ وہ فیروز پور روڈ پہ یا مال روڈ پہ ایک دم سڑک کو بھاگ کے کراس کر لیں؟ نیچرلی آپ انہیں ایسی سڑکیں کراس کرنے کے لیے پہلے کہیں گے کہ جہاں ٹریفک کا کوئی زیادہ رش نہیں ہوتا. تو یہ ایک گریجول پروسیس ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں بہت سے مہربان اور محفوظ لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نشانہ تاک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب ہمیں کوئی بات پتہ چلے تو پھر ہم اس کو اچھالیں. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو شیم کے شکار افراد ہوتے ہیں، ان میں یہ کچھ چیزیں کیوں موجود ہوتی ہیں، جیسے کہ جھوٹ بولنا یا غصہ کرنا یا دفاع کے اوپر اتر آنا یا دوسروں کو خود سے نیچے دکھانا یا خوشامد کرنا، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کہاں سے جنم لیتی ہیں؟ نیچرلی کہ جب شیم ہے تو اس کو چھپانا ہے تو چھپانے کے لیے سچ تو نہیں بولنا پڑے گا نا، جھوٹ بولنا پڑے گا. اور دوسرے بندے جو ہے ہمیں اچھا سمجھیں تو ان کی جھوٹی تعریف کرنا، جسے خوشامد کہتے ہیں، وہ کرنا پڑے گا. غصہ کرنا پڑے گا کہ دوسرا زیادہ پروب نہ کرے، ڈر کے ٹھٹک جائے اور کھل کے سوال نہ کرے. تو دفاع کرنا، تاکہ لوگوں کو پہلے ہی کہتے رہنا کہ میں نے تو کبھی زندگی میں گلاس نہیں توڑا، میں نے تو کبھی زندگی میں کوئی برا کام نہیں کیا، میرے تو خاندان میں کسی نے نہیں کیا. تو جب کوئی بندہ ایسی باتیں کرتا ہے تو آپ اچھی طرح اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو بغیر کسی وجہ کے لمبی چوڑی دفاعیت میں پڑا ہوا ہے، اس کا امیج اپنے اندر پہلے ہی بہت کمزور ہے. انسانوں کی تاریخ میں انسانوں نے بہت ساری چیزوں کو ٹیک اپ کیا، جیسے موسم کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، آہستہ آہستہ اس کو ٹیک اپ کیا. کھانے پینے کے معاملات کو اسٹریم لائن کیسے کرنا ہے کہ در بدر کی خاک نہ چھاننی پڑے. اپنی تعلیم و تربیت کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹی بنائے. کمیونیکیشن سکل کے لیے کچھ نہ کچھ ذرائع بنائے. لیکن انسانوں نے ابھی تک اس معاملے کو پراپرلی ٹیک اپ نہیں کیا کسی لیول پہ. جیسے کہ ایون WHO نے شیم کے ٹاپک پہ ابھی کوئی کام کرنا نہیں شروع کیا. انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں، لیکن شیم کے ٹاپک کو ابھی انسانوں نے ٹیک اپ نہیں کیا. ایک شورا آفاق مشہور شراب ہے جسے شیمپین کہا جاتا ہے. تو آپ سمجھیں کہ یہ جو شیم کی پین ہے، اس کے لیے بھی نشے دنیا میں بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی جب کسی طریقے سے
یہ تکلیف سنبھالے نہیں سنبھلتی تو لوگ پھر نشے کا استعمال کر کے کچھ خاص وقفے کے لیے اپنے آپ کو شیم سے دور کر لیتے ہیں. جس گھر میں غصے سے پیرنٹس اپنی شیم کو مینیج کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ ان کے بچوں کے اندر غصہ دیکھیں گے. جن گھروں میں خاموشی سے معاملات کو لوگ مینیج کرتے نظر آتے ہیں آپ ان گھروں میں شیم کو مینیج کرنے کے لیے خاموشی والا رویہ زیادہ دیکھیں گے. کچھ گھروں میں پیرنٹس ایک دوسرے کو ریجیکٹ کرتے نظر آتے ہیں آپ ان کے بچوں میں شیم کو مینیج کرنے کے لیے دوسروں کو ریجیکٹ کرنے والا رویہ ضرور دیکھیں گے. سو جو بھی کسی کے اندر آپ کو دفاعی رویہ نظر آتا ہے اپنی شیم کو مینیج کرنے کے لیے تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ رویہ اس فیملی کا رویہ ہے. کیونکہ آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی کہ سیب کبھی بھی درخت سے دور نہیں گرتا. تو جو بھی آپ کو بچہ یا جو بھی آپ کو بڑا کسی دفاعی رویے میں نظر آئے گا تو آپ بڑی خوبی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے فیملی میں بھی یہ رویہ کافی کامن ہوگا. چھوٹی سی بات میں ایڈ کروں گا کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ سیب کبھی بھی دور نہیں گرتا تو ایک والد ہے جو اپنی شیم کو چھپانے کے لیے یا اس سے نظریں چرانے کے لیے ورکوہلک بن جاتا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس کا بچہ ورکوہلک نہ بنے وہ الکوہلک بن جائے. تو ایک گھر میں جب شیم کا دورہ ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ سب شیم کو کور اپ کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ استعمال کریں کیونکہ وہ سوسائٹی سے بھی ان ٹچ ہوتے ہیں دوست احباب سے بھی ملتے ہیں کچھ وہ گھر سے سیکھتے ہیں کچھ وہ باہر اسکول کالج اور یونیورسٹی سے یا معاشرے سے سیکھتے ہیں. تو انسان جو ہے انہی جگاڑوں سے اپنے شیم کو سنبھالتا ہوا آیا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ اس ٹاپک کو سامنے لایا جائے. میں آپ کو بتاؤں کہ انسان نے کسی خاص وجہ سے صرف ریسنٹلی بہت ترقی کی ہے یعنی پچھلے 100 سال میں. جیسے کہ 100 سال پہلے بلکہ 100 سے بھی کم سال 90 سال پہلے انسانی تعلقات کے اوپر پہلی کتاب آئی کہ انسانوں کے تعلقات کیا بلا ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ماضی قریب میں بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں دنیا اس چیز سے متعارف ہو جائے گی کہ یہ کتنا بڑا ڈیمن ہے یہ کتنا بڑا بھوت پریت ہے جو ہم نے اپنے اندر چھپا رکھا. میں نے خود اپنی زندگی میں کوئی 17-18 سال کی عمر میں پہلی دفعہ دریافت کیا کہ یہ جو میرے اندر ایک کیفیت ہے احساس ذلت کی جسے ہم ٹاکسک شیم کہتے ہیں جس کی کوئی وجہ نہیں. میں ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا اور میرے سامنے بہت روشن مستقبل نظر آ رہا تھا لیکن مجھے بہت زیادہ شیم کا سامنا تھا اپنی ٹین ایج کے آخری سالوں میں خاص طور پر جب کہ میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا. ایک برائٹ پراسپیکٹس تھے تو میں نے اس وقت اس کو پہچانا یعنی 1970 کی میں بات کر رہا ہوں. تو جب میں نے اس وقت اس کو پہچانا تو اس کو کوئی خاص نام نہیں دیا جاتا تھا. بہت سی باتیں ہیں بہت سے نفسیاتی مسئلے ہیں بہت سے سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں جن کو اس کے بعد نام دیے گئے لیکن کئی دفعہ انسان اس میں سے گزرا ہو تو اس کو وہ پہلے پہچانتا ہے. تو میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے شیم جو باندھ کے رکھ دیتی ہے. یہ ایک طرح سے میری اپنی کہانی بھی ہے میری اپنی ریکوری فرام شیم بھی ہے جو الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے اب مجھے اس صورتحال کا سامنا نہیں. لیکن میں بہت سے لاجواب انسانوں کو بے مثال انسانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ ساری زندگی اسی ظلمت میں گزار دیتے ہیں اور شیم میں وہ پاؤں رکھتے ہیں تو ایسے اترتے جاتے ہیں جیسے انسان دلدل میں اترتا جاتا ہے. اور کیا کوئی دیکھنے والے یہ کتاب پھر حاصل بھی کر سکتے ہیں؟ نیچرلی ولنگ ویز پاکستان ایک پبلشنگ ادارہ ہے جو بہت سی کتابیں پبلش کرتا ہے تو لوگ یقیناً یہ کتابیں حاصل کر سکتے ہیں. اس ویڈیو زیادہ تر تو یہ ہماری کتابیں ہمارے کلائنٹس کے نصاب کا حصہ ہوتی ہیں اور ان کو جو متعلقہ مسائل ہوتے ہیں زیادہ تر نشے کے مسائل یا گھر میں کوئی سائیکیٹرک النس بائیپولر ڈس آرڈر یا اسکیزوفرینیا ہے تو اس میں جو وابستہ اس سے پرابلمز ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے ہم نے بہت سارا لٹریچر ڈیولپ کیا ہوا ہے. آج کل اگرچہ کتابوں کا زمانہ نہیں رہا لیکن زمانہ بہت اچھا آ گیا ہے. لوگ چاہیں تو گوگل سے یا اے آئی سے رجوع کر کے اپنے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں اور
مجھے لگتا ہے کہ جلد ہی AI کا جو استعمال ہے وہ طنز و مزاح سے نکل کے حقیقی زندگی میں آ جائے گا. سر بس ایک ہی بات بتائیے گا کہ کیا ہم نے 24 کیرٹ سونا نہیں بننا؟ سونا تو ہم نے 24 کیرٹ ہی بننا ہے. 24 کیرٹ سونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پرنسپل سینٹرڈ بننا ہے. ہمیں جگاڑ نہیں لگانے, ہمیں ملمہ بازی نہیں کرنی, Perfect ہمیں نہیں رولڈ گولڈ نہیں چاہیے. ہمیں جو بھی چیز چاہیے وہ اصلی چاہیے, کیونکہ اگر ہم ملمہ کریں گے یعنی بظاہر دنیا کو چکا چوند دکھائیں گے تو اس کا کوئی خاص ہمیں فائدہ نہیں ہونے والا, کیونکہ ہم اپنی اس تکلیف دہ صورتحال سے نکل نہیں سکیں گے. اور اپنے ساتھ ہمیں 24 گھنٹے جو رہنا ہوتا ہے, اپنے آپ سے ہم بھاگ نہیں سکتے, چاہے ہم کتنے بھی مصروف ہوں, کاروبار کریں, فیملی کو ملیں, ٹھٹھا مذاق کریں, لیکن آخر ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں آئینے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر ایک اور آئینے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہمارے اندر کہیں ہوتا ہے, جو ہی آنکھیں بند کرتے ہیں تو وہ آئینہ کھل جاتا ہے. تو ہمیں اپنی تکلیفوں کے تدارک کے لیے اپنا سامنا کرنا ہے. شیم کا بھی ایک ایسا ایشو ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں یہ شیم کی چڑیل اس کے اندر رہتی ہے تو جلد یا بدیر تو اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا. یہ مسئلہ زیادہ تعلیم سے, زیادہ دولت سے, زیادہ شہرت سے, زیادہ پروپیگنڈا سے, زیادہ مارکیٹنگ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے, یعنی ذہنی سکون یا الٹیمیٹلی جو ہم سرینٹی کی بات کرتے ہیں اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ. آپ جتنی بھی اچیومنٹس کریں, اگر آپ اس پرٹیکولر چیز کے اوپر کام نہیں کرتے, یعنی آپ کنیکٹ نہیں ہوتے ود ان یور سیلف, جیسے بھی آپ ہیں اس کو گریسفلی دیکھیے ایکسیپٹ نہیں شیم کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ ایسی سپنی ہے جو چپ کر کے گٹھری میں بیٹھی رہتی ہے, لیکن جب بھی کوئی باہر سے اس کو کوئی ٹوکا دیتا ہے تو وہ ایک دم اپنا پھن پھیلا کے آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. تو یعنی باہر سے کوئی تانا, کوئی طنز, کسی کا اشارہ, کسی کی کوئی بات جو ہے تو سارے پرانے زخم جو ہے وہ ہرے ہو جاتے ہیں. سر کیا شیم کسی انسان کے جو رشتے ہیں, جو اس کا اعتماد ہے, جو قربت ہے, محبت ہے, گفتگو ہے, کیا ان چیزوں کو بھی متاثر کرتی ہے؟ نیچرلی اگر کوئی بندہ اندر سے بہت دکھ رہا ہے, کسی بندے کو اچانک اندر سے کوئی شیم سپائرل شروع ہو جاتا ہے, اگنیشن مل جاتی ہے, کوئی تیلی دکھا دیتا ہے اس چیز کو, تو قصور کوئی بندہ کرتا ہے, بھگتتا کوئی اور ہے. اور جن کو توقع ہوتی ہے کہ ان کو محبت ملنی چاہیے, جب ان کو محبت نہیں مل پاتی اور ان کو اس کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی تو وہ تو پھر ناراض ہی ہوں گے نا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کسی کو اچھا احساس دینے کے لیے خود انسان کا اچھے احساس میں سے گزرتا ہونا بھی تو ضروری ہے نا. خالی گلاس سے تو آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے. آپ کا اندر اگر اطمینان سے بھرا ہو تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں. کوئی بھی جو شیم زدہ شخص ہے وہ ایک چمکھی سی لڑائی لڑا ہوتا ہے. اس نے اپنے آپ کو پردے میں بھی رکھنا ہے اور اس نے دنیا سے کنیکٹ بھی کرنا ہے, دو مختلف شخصیات کے ساتھ. اور یہ کافی مشکل کام ہے کہ بظاہر وہ آپ کو ہنستا بستا نظر آئے گا, لیکن وہ اندر سے خود کو جانتا ہے کہ میرا اندر خالی ہے, اور کہیں جو تکلیف اس کے اندر ہے وہ تکلیف آپ کو اس کے رویوں سے, آپ کو اس کے لفظوں سے, جیسچر سے وہ آپ تک پہنچے گی. جب تکلیف دوسروں تک پہنچے گی تو دوسرے تھوڑا بچا کے ایسے شخص کے ساتھ پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کون سی بات, کون سا جیسچر, کون سی چیز اس کے موڈ کو اپسیٹ کر دے گی, اور پھر ایک ری ایکشن آئے گا جو کہ کافی شدید ری ایکشن ہوتا ہے. اور آپ بعض اوقات سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ جنرلی تو اچھا خاصا بندہ ہے, لیکن ایک ذرا سی بات جو کہ عام طور پہ ایک کامن سینس کی بات لگتی ہے اس پہ اتنا شدید ری ایکشن جو ہے وہ کہاں سے ہے. تو یہ شیم والا جو بندہ ہے یا شیم زدہ جو شخص ہے وہ ایک اندر ہی اندر ایک تکلیف میں سے گزر رہا ہے, اور کبھی وہ اس تکلیف کو سمیٹ پاتا ہے, کبھی وہ تکلیف پھر عیاں ہو جاتی ہے. سو دو مختلف چہروں کے ساتھ وہ آپ کو نظر آئے گا. اس کا ہر ٹائم ایک منصوبہ یہ ہوتا ہے یا ایک کام اس کو یہ میسر ہوتا ہے کہ مجھے ہر ٹائم اپنے آپ کو بہترین دکھانا ہے, لیکن تکلیف کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس تکلیف پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. آئی ٹرولی بلیو کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں, میرے اور آپ سب کے سمیت,
ہم سارے ایک اچھی زندگی ڈیزرو کرتے ہیں. ہمارے اپنے کرائسس ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں ہوتا. ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کو کوئی چیلنجز نہ ہوں, یعنی چیلنج فری بھی ہم نہیں ہوتے. چیلنجز کچھ نہ کچھ ہمیں درپیش ہوتے ہیں. کسی کو صحت کے مسائل ہیں تو کسی کو ایجوکیشن کے مسائل ہیں, کسی کو پیسے کے مسائل ہیں تو کسی کو ریلیشن شپ کے مسائل ہیں. تو کوئی نہ کوئی مسئلے جو ہیں وہ چل ہی رہے ہوتے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ اگر ہم اپنے آپ کے ساتھ ٹرو بھی ہو جائیں اور جیسے ہم ہیں صرف ویسا اپنے آپ کو پریزنٹ کریں اور یہ ذمہ داری ہم لینا چھوڑ دیں کہ ہمیں ہر صورتحال میں بہترین دکھنا ہے, تو پھر ہمارے لیے زندگی تھوڑی آسان ہو جائے گی. لیکن یہ چیز ہمیں گھروں میں سیکھنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ جب پیرنٹس اپنے چھوٹے بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں اور وہ بچے انہیں کل کو جوان ہو کے اس سوسائٹی میں جا کر اس سوسائٹی کو بنانا ہوتا ہے. پیرنٹس ایک غلطی کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو ان کے بیہیویئر سے ہٹا کے نہیں دیکھتے, وہ ہمیشہ نتھی کر کے دیکھتے ہیں. وہ بچہ اگر کوئی فرض کرے اونچی آواز میں بات کر رہا ہے تو وہ اسے کہیں گے تم بدتمیز ہو, جبکہ وہ بچہ اچھا ہے لیکن وہ صرف اونچی آواز میں بات کر رہا ہے. تو اس کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا آپ اچھے ہیں لیکن آپ جس اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں وہ ادب و اداب کے خلاف ہے. آپ اگر آہستہ آواز میں بات کریں گے تو وہ زیادہ اچھا لگے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ کسی کے ساتھ چیز شیئر نہیں کر رہا تو ہم اسے فوراً کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ چیز شیئر کرتے ہیں, اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچہ اچھا ہے لیکن اس کا ایک بیہیویئر ہے کہ وہ اپنی چیزوں کے بارے میں کچھ پوزیسو ہے اور وہ کمفرٹیبل نہیں ہے شیئر کرنے میں. تو ہم اس کو زور پورا لگاتے ہیں. آپ ماؤں کو زور لگاتا دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ضرور شیئر کرے, اور ہم نے شیئرنگ از کیئرنگ جیسے فکرے بھی بنا رکھے ہیں اچھی اچھی چیزوں کے لیے. سو ہم اس کو ایسی چیزیں بھی بتاتے ہیں. سو مختصر سی بات یہ ہے کہ والدین کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بچہ ان کے ہاتھوں میں ہے, جس کی تربیت کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے, وہ بچہ اچھا ہے لیکن اس کے بعض اوقات رویے یا بیہیویئر تکلیف دہ ہو سکتے ہیں دوسروں کے لیے بھی اور بعض اوقات اس کے اپنے لیے بھی. تو ہمیشہ ان رویوں پہ, ان بیہیویئرز پہ ضرور بات کریں اگر وہ کسی کے لیے تکلیف دہ ہے, اور بعض اوقات کچھ بیہیویئر کو اگنور بھی کر دیں. ہمارے ذہن میں کوئی پیراڈائمز ہوتی ہیں, نظریات ہوتے ہیں جو اپنے اپنے مذہب کے حوالے سے یا اپنے اپنے خاندان کے حوالے سے ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی اچھی یا بری بات نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں, اور ہمیں گنجائش رکھنی چاہیے کہ میرا حق کہاں تک ہے, یعنی میرا حق میری ناک تک ہے, تو میری ناک کے آگے تو دوسرے لوگوں کا حق شروع ہو جاتا ہے, تو مجھے اس کا خیال رکھنا پڑے گا. آج کے زمانے میں آپ کو ٹرو ٹو یور سیلف ہونا پڑے گا, آنیسٹی اور انٹیگریٹی اور ٹرانسپیرنسی کی طرف جانا پڑے گا, پرنسپل سینٹرڈ ہونا پڑے گا, ورنہ کوئی وقتی کامیابی مل سکتی ہے لیکن فائنلی آپ کسی بند گلی میں جا کے پریشان ہوں گے. تو سب سے پہلے یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ اندر ایک آواز ہے جو آپ کو مشکلات میں ڈالتی ہے, تو اس کو تسلیم کرنا, اور آپ اس کے سامنے بے بس ہیں. آپ کتنا بھی دنیا کے سامنے اپنا ڈنکا بجائیں تو اندر سے وہ آواز جو ہے آپ کو ڈسٹرب کرتی رہتی ہے. ایک تو یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ شیم یعنی ٹاکسک شیم جو کہ شرم و حیا سے بہت بڑی ہوئی ایک چیز ہے. جیسے 98.4 ہو تو آپ کا جسم ٹھیک ہے, حرارت میں ہے, لیکن اگر 102 ہے تو یہ بخار ہے. اسی طرح اگر شرم و حیا ہے تو بہت اچھی بات ہے, بے شرم ہونا تو کوئی اچھی بات نہیں. لیکن اگر شرم و حیا اب پیچھے رہ گئی اور یہ ایک زہریلی شیم بن گئی ہے جو کہ آپ کو اندر سے ایک بڑھا چڑھا کے کچھ برا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے, تو یہ پھر وہی بات ہو جاتی ہے جیسے کئی لوگوں کو ہاتھ دھونے کی بیماری ہوتی ہے جسے OCD کہتے ہیں, اور وہ ہاتھوں کو دھو کے چھیل لیتے ہیں پر ان کو یقین نہیں ہوتا کہ ان کے ہاتھ صاف ہیں. اسی طرح شیم کے حوالے سے کوئی بندہ کتنی بھی شہی بگاڑے کہ میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں نے یہ کیا ہے, میں نے وہ کیا ہے, لوگ CV بناتے رہتے ہیں, تو کمال کر دیتے ہیں, لیکن ان کے اندر سے آواز آتی ہے نہیں, یو اماؤنٹ ٹو بی نتھنگ. تو اس میں یہ جو پہلے دو باتیں ماننا ہے کہ ایک شیم یا زہریلی آواز ہے جو ہمیں پریشان کرتی ہے, وہ ہمیں ایڈکشن سے بھی نہیں نکلنے دیتی, ڈپریشن میں بھی پھنسا کے رکھتی ہے اور بے چینی کے جھنجھٹ میں بھی رکھتی ہے. تو ہمیں اس کو ماننا ہے کہ ہم اس کے سامنے بے بس ہیں,
اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ہماری زندگی کو غیر منظم بنا دیا. جو 12 اسٹیپ پروگرام ہے نشے کی بیماری سے نکلنے تو کا، نشے کی بیماری کا اصل میں وہ شیم ہیلنگ پروگرام ہے. وہ براہ راست نشے کو کچھ نہیں کہتا. تو انسان کی جب شیم ہیل ہو جاتی ہے، جب اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، تو اسے نشہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. تو نشہ اس کی زندگی میں ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے. جیسے نشے کے مریض ہوتے ہیں تو وہ کافی عرصے بعد تک بھی نشہ چھوڑنے کے کافی عرصے بعد تک بھی کریونگ محسوس کرتے ہیں، کہ نشے کی طلب محسوس کرتے ہیں. تو یہ ایک دور ہے. پھر ایک ایسا دور آتا ہے کہ انہیں کریونگ ختم ہو جاتی ہے، جسے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گرین لائٹ دیکھ لی، جسے وہ کہتے ہیں کہ وہ اندر سے دھل گئے. تو ان کی جب کریونگ ختم ہو جاتی ہے تو ایکچولی وہ اندر سے دھل جاتے ہیں، شیم سے پاک ہو جاتے ہیں. 12 قدموں کا جو پروگرام ہے، جو کہ بیسیکلی دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ ایڈکشن ریکوری کا کوئی پروگرام ہے. بسملہ، یہ 12 قدم شیم کے ساتھ کیسے جا کے جڑتے ہیں؟ ان 12 اسٹیپس کا جو اصل پرپس ہے نا کسی بھی ریکورنگ ایڈکٹ کی زندگی میں، وہ اسپریچول اویکننگ اور اس کو ایسے پیس کے ساتھ کنیکٹ کرانا جس میں وہ سرنڈر بھی کرتا ہے، جس میں وہ ہیلپ بھی لیتا ہے، جس میں وہ اپنا احتساب بھی کرتا ہے، اپنی کریکشن دوسروں کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بنانے کے لیے ادھر بھی کریکشن لے کر آتا ہے. یعنی یہ جو 12 قدموں کا پروگرام ہے یہ کوئی نشے کے مریضوں کی ایجاد نہیں ہے، یہ اس سے پہلے موجود تھا. اور یہ بیسیکلی کرسچنز ریفارمر جو تھے انہوں نے 12 قدموں کا پروگرام بنایا. اور پھر جب ڈاکٹر باب اسمتھ اور بل ولسن نے نشے سے نجات کا کوئی رستہ اپنانے کی کوشش کی، تو تب تک یہ جو کرسچن موومنٹ تھی جنہوں نے اوریجنلی یہ پروگرام بنایا تھا وہ ڈائی ڈاؤن کر رہی تھی. تو ان دونوں نے اس پروگرام کو پکڑا اور پھر اس میں نشہ ڈال کر تو اپنے مطلب کا بنا لیا، اور انہوں نے اس کو ریلیجن سے آزاد کر کے ایک اسپریچول نیچر کا پروگرام بنا دیا، جو کہ بیسیکلی ایک ہیلنگ پروسیس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. بہت اچھا کیا مس عظمیٰ نے کہ یہ غلط فہمی بھی ایک ہی اسٹروک میں ختم کر دی کہ یہ کوئی کسی ریلیجن سے اس پروگرام کا تعلق ہے، جیسا کہ کئی لوگ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. یہ 3 شراب کا نشہ چھوڑنے والے جو بے بس ہو گئے تھے، ہٹ باٹم ہو گئے تھے، اور جن کا ڈاکٹرز نے علاج کرنا چھوڑ دیا تھا، منہ لگانا چھوڑ دیا تھا، تو وہ جب ہٹ باٹم ہوئے تو انہوں نے اپنے لیے یہ نیچرلی کچھ ایسے روحانی قسم کے سٹیپس بنائے جن میں آنیسٹی، انٹیگریٹی، ٹرانسپیرنسی اور اپنی حقیقت سے اپنے آپ کا تعلق دوبارہ چھوڑنے کی بات بنائی. اور یہ شروع میں صرف شراب کے مریضوں کے لیے تھا، پھر یہ دوسرے مریضوں کے لیے بھی ہوا، پھر اور بہت ساری علتوں میں مبتلا لوگوں نے، جیسے کہ جوئے کی علت یا اوور ایٹنگ یا کو ڈپینڈنس، بے شمار چیزیں ہیں جن کے لیے پھر اس کا استعمال ہوا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک زمانے میں ہم نے بہت زیادہ اس بارے میں لوگوں کو آگاہی دی کہ 12 اسٹیپ پروگرام سے آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، جن میں ورکوہلزم کے مسائل، الکوہلزم کے، ویٹ مینجمنٹ، جوئے کے، اور یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے رجسٹر کیا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں اس بارے میں مدد فراہم کریں. لیکن ہم نے دیکھا کہ آگاہی میں کچھ کمی رہی تھی. یہ کوئی 30 سال پرانی میں بات کر رہا ہوں. تو اتنے زیادہ لوگ نہیں آئے کہ ہم علیحدہ علیحدہ ان کے گروپس بنا سکیں. تو ہم نے کہا کہ اس پروگرام کو فی الحال ڈراپ کر دیتے ہیں. لیکن جن لوگوں کو آگاہی ہوئی تھی وہ بضد تھے کہ آپ ہمیں اکٹھے بٹھا کے، کیونکہ بیچ میں اسٹرنگ ایک ہی ہے، جو بعد میں پتہ چلا ان کو کہ وہ اسٹرنگ کیا ہے، شیم ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اکٹھے بٹھا کے کر دیں. تو میں نے کہا کہ شاید اس زمانے میں میرا خیال یہ تھا کہ اکٹھے بٹھا کے کسی شراب کے مریض یا ورکوہلک یا اوور ایٹر یا جوئے والے کو مدد دینا شاید ممکن نہ ہو. تو میں نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا آپ کریں تو ہمارا پیسہ ہے نا، ضائع ہو جائے گا تو کوئی پرواہ نہیں. تو میں نے کہا کہ چلیں کر کے دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے مجھے قائل کرنے کے لیے پھر کچھ اور بھی دلائل دیے. تو ایک خاتون کہنے لگی کہ دیکھیں میں ایک اوور ایٹر ہوں، اور میں جب بہت زیادہ تنگ آ جاتی ہوں تو میں اپنا سارا کھانا، اپنے سارے کیک، مٹھائیاں جو ہے نا، گاربیج کے اندر جا کے پھینک دیتی ہوں. اور پھر رات کو جب آدھی رات مجھے کریونگ جاگتی ہے تو میں جا کے تو وہ ساری گندی چیزیں جو ہے وہ گاربیج میں نکال کے تو پھر میں کھانے لگتی. تو
یہ بے بسی ہے نا, یہ میری علت ہے نا, یہ کریونگ ہے نا. تو ایک اور صاحب بولے کہ یہ تو بالکل وہی بات ہے کہ میں جو ٹیکے لگاتا ہوں تو کبھی کبھی پھر میں اپنے آپ کو بہت برا بھلا کہتا ہوں, تو میں اپنی ساری سرنجیں سوئیاں تروڑ مروڑ کے تو میں جا کے تو پھینک دیتا ہوں, اور پھر جب میں نے ٹیکا لگانا ہوتا ہے تو میں وہ گندی سرنجیں سوئیاں سیدھی کر کے تو پھر میں شروع ہو جاتا ہوں. تو ایک اور صاحب کہتے ہیں یہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ میں پورنوز کا ایڈکٹ ہوں, اور میں گندی تصویریں جو ہیں پھاڑ کے پھینک دیتا ہوں, اور پھر میں جگسا پزل کی طرح وہ تصویریں جو ہیں ساری وہ سجانے بنانے بیٹھ جاتا ہوں. تو کوئی نہ کوئی تو کامن سٹرنگ ہے جو کہ اس کام پہ مجبور کرتی ہے جو آپ کی بیٹر ججمنٹ کہتی ہے کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے, اور آپ کی ول پاور کام نہیں کرتی. تو کہیں نہ کہیں وہ کامن سٹرنگ جو ہے, جیسے ایک موتیوں کی مالا ہے کہ جس میں مختلف علتیں ہیں, اور بیچ میں جو دھاگا ہے وہ جو کامن ہے, وہ کامن دھاگا جو ہے وہ شیم کا دھاگا ہے. اور جو سٹیپ 1 ہے اس میں جب بندہ مان لیتا ہے ایک سیف ماحول میں ایسے لوگوں کے سامنے جن سے کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے, مان لیتا ہے کہ میں بے بس ہو گیا ہوں نشے کے سامنے, یا اوور ایٹنگ کے معاملے میں, یا جوئے کے معاملے میں, اور میری زندگی جو ہے وہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو یہ دو باتیں جب وہ مان لیتا ہے تو اس کو تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے, لیکن اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے آخر کار اپنے مسئلے کو پہچان لیا. اور اس سے دوسرا سٹیپ نکلتا ہے کہ وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں بے بس ہوں, تو پھر کوئی اور ہوگا نا جو اتنا بے بس نہیں ہے. اب شیم میں یہ مان لینا کہ میں شیم مجھ میں ہے, یا یہ مان لینا یعنی اس میں کیا ماننا ہے؟ اصل میں تو یہ ماننا ہے کہ میں اپنے اس اندر کی آواز کو جو میں خود سنتا ہوں میں دوسروں کو سنا دوں, میں بتاؤں کہ میرے اندر سے کیا آواز آتی ہے اور میں کتنا تکلیف میں ہوں. یہ ماننا کہ یہ میرا مسئلہ ہے, ٹاکسک شیم میرا مسئلہ ہے, اور پھر میں کوئی ایسا بندہ تلاش کرتا ہوں جو مجھ سے زیادہ پاورفل ہے. یوزلی جب ہم 12 سٹیپ کی بات کرتے ہیں تو ہم گاڈ کو یا کسی بھی ایسے بندے کو جو نیوٹرل ویلیو رکھتا ہے لیکن وہ پاورفل ہے, اسے سٹیپ 2 کہیں گے. اور سٹیپ 3 یہ ہے, یعنی ابھی کیا کچھ نہیں, پہلے میں مانا, دوسرے میں یہ سمجھ آئی کہ میں نہیں کوئی اور کرے گا, اور تیسرا یہ ہے کہ وہ بندہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اب اپنی مرضی اور اپنی زندگی خدا کے حوالے کر دوں گا جیسا کہ میں خدا کو سمجھتا ہوں, ایز آئی انڈرسٹینڈ گاڈ. تو 3 سٹیپ میں کیا کچھ نہیں, قبلہ درست ہو رہا ہے اس کا. اور چوتھے سٹیپ میں وہ پھر کھل کے میدان میں آتا ہے بئی کھاتا کہ دیکھیں یہ ہے میرا بئی کھاتا, یہ کچھ میرا خراب ہو گیا ہے اور یہ کچھ میرا بچ گیا ہے. اور وہ دیکھتا ہے کہ بہت کچھ بچ بھی گیا ہوتا ہے, بہت کچھ خراب بھی ہوا ہوتا ہے. تو چوتھے سٹیپ میں جو انوینٹری ہے اس کی مدد کرتی ہے, تو وہ 5ویں سٹیپ کی طرف موو کرتا ہے کہ کسی ایک بندے کے سامنے وہ خدا کو جیسا کہ وہ اس کو سمجھتا ہے وہ مانتا ہے کہ دیکھو یہ میرے جو کردار میں خامیاں پیدا ہوئی ہیں میری علت کی وجہ سے وہ یہ ہیں, شیئر کر دیتا ہے, وہ شیئر کرتا ہے. اور چھٹے سٹیپ میں وہ آمادگی ظاہر کرتا ہے کہ اگر مجھے کوئی مدد مل جائے اس خدا سے جس کو میں خدا سمجھتا ہوں اپنا, تو میں تیار ہوں. اور 7ویں میں پھر وہ شکوہ کرتا ہے, کہتا ہے کمال ہو گیا, میں تیار ہوں تو تسی کچھ بھی نہیں کر رہے, تو یا اللہ کچھ کرو, میں تو بالکل تیار ہوں. تو 7ویں سٹیپ تک بھی ابھی وہ کرا کچھ نہیں رہا, تو آگے پھر اس کا کام شروع ہوتا ہے. 8ویں سٹیپ میں وہ ان لوگوں کی ایک فہرست بناتا ہے کہ جس نے ان کو کسی طرح نقصان پہنچایا تھا, اور اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے کہ میں ان کی جو نقصان ہے وہ میں کور کر دوں گا, میں نقصان پورا کر دوں گا, میں معافی مانگ لوں گا, بلکہ کچھ اضافی کروں گا تاکہ میرے تعلقات ٹھیک ہو جائیں. اور 9ویں سٹیپ میں وہ اس پہ عمل کرتا ہے کہ وہ ان لوگوں سے جا کے معافی تلافی اضافی کرتا ہے جن کو نقصان پہنچایا تھا, چہ جائے کہ ایسا کرنے میں اگلے بندے کو فردر نقصان ہو رہا ہو. تو 10ویں سٹیپ میں پھر وہ اپنی غلطیوں پہ روز نظر ڈالتا ہے, پھر وہ اپنی غلطیوں کا پلندہ نہیں اکٹھا کرتا. تو 11ویں سٹیپ میں وہ اپنے خدا سے, اپنے کانشیس کے لحاظ سے اپنے خدا سے ایک شعوری رابطہ کرتا ہے جیسا کہ وہ خدا کو سمجھتا ہے, اور اسے کہتا ہے کہ یہ جو معاملہ مجھے آج درپیش ہے کسی بھی رشتے میں یا معاملے میں, یہ جو معاملہ مجھے آج درپیش ہے, تو بتاؤ کہ اس میں کیا کروں, جسے ہم ایک بڑا ہی اہم سٹیپ سمجھتے ہیں جب کوئی
11वें स्टेप तक पहुंचता है और अपने खुदा से जैसा कि वो उसको समझता है एक शऊरी राब्ता कायम करता है और खुदा की रज़ा मालूम करता है। अपनी प्राइवेसी में, अपने निजी ज़िंदगी में खुदा की रहनुमाई जब उसको मिलती है, जैसा कि वो समझता है कि खुदा इस मामले में मुझसे ये चाहता है, तो यहाँ से एक रूहानी क्या बेदारी। ये कुछ इस्तिखारा टाइप है? 11वां स्टेप को आम तौर पर जो इस्तिखारा है, जिसकी कई शक्लें मुआशरे में पाई जाती हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी तौर पर या रूहानी तौर पर इस्तिखारा सिर्फ़ इतना है कि आप खुदा से या इवन किसी इंसान से तसव्वुराती तौर पर एक शऊरी राब्ता बनाते हैं और आप सोचते हैं कि अच्छा, अगर मैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मिल सकूं आज, तो मैं उनसे इस बारे में मशवरा करूं तो वो क्या कहेंगे, तो हमें उनके बारे में बहुत कुछ मालूम है, तो ऐसे जिन इंसानों की भी हम इज़्ज़त करते हैं तो हम उनके साथ भी इस्तिखारा कर सकते हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में भी हमें पता है तमाम मज़ाहब के ज़रिए कि अल्लाह ताला क्या चाहता है, क्योंकि मज़ाहब में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, तो इससे रूहानी बेदारी आती है। तो 12वां कदम यह है कि जब बंदा रूहानी तौर पर बेदार हो जाता है तो वो अपनी ज़िंदगी में इन्हीं असूलों पे अमल पैरा रहता है, लेकिन उन लोगों को तलाश करता है जो अभी भी तकलीफ़ में है, जैसे शेम या किसी इल्लत की तकलीफ़ में है, तो उनको जाके कहता है कि तुम्हारी तकलीफ़ दूर हो सकती है, देखो मैं हूँ ज़िंदा मिसाल, और तुम भी कोशिश करो तो वैसे ही कामयाबी हासिल कर सकते हो जैसे कि मैंने कोशिश की तो कामयाबी हासिल की। तो इन 12 कदमों के साथ एक और चीज़ अटैच है जिसे हम सुकून की दुआ कहते हैं, कि हमें सोचना कि आज के दिन में कौन सी चीज़ है जिसके सामने मैं बेबस हूँ और मैं टकरें मारना छोड़ दूँ और उस चीज़ की तरफ तवज्जो दूँ कि जिसके बारे में मैं बेबस नहीं हूँ, और ये पता करना कि किस चीज़ के बारे में मैं बेबस हूँ और किस चीज़ के बारे में मेरा बस चलता है, ये पता करना जो है सोच विचार मांगता है, अक्ल मांगता है। और आज के ज़माने में ये बहुत आसान है क्योंकि इंटरनेट और एआई और इस तरह की जो सहूलतें हैं वो क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आपके सामने रख देती हैं। तो शेम हीलिंग के लिए ये जो 12 स्टेप प्रोग्राम है, जिसे नशे से बहाली का प्रोग्राम कहा जाता है, तो ये इतना महदूद नहीं है। ये मनशियात के हवाले से जो लोग मुतासरा हैं या किसी रोग के मामले में अपने आप को बेबस पाते हैं, इवन डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं या दिल के मरीज़ हैं जिनको हर वक्त दड़का लगा रहता है कि मैं कहीं ज़िंदगी से हाथ न धो बैठूं, तो इन सब चीज़ों में जहां हमारी बेचैनी और बेयकीनी हमें तंग करती है, तो 12 कदमों का जो प्रोग्राम है ये हमारे अंदर वो जो तकलीफ़ दे आवाज़ है उसका तदारक करता है। आप समझें कि गिरहें खुलती चली जाती हैं, अंदर की गिरहें, अंदर के ज़ख़म जो बे आवाज़ चीखें दे रहे होते हैं, वो अंदर के जो ज़ख़म है वो इनसे। लेकिन ये इतना खूबसूरत प्रोग्राम है कि आप इसको किसी भी सांचे में डालेंगे, किसी भी मसले के लिए पकड़ेंगे तो आपका वो मसला ऑटोमेटिकली थ्रू दिस प्रोसेस हल होना शुरू हो जाए। हर जैसे एडिक्शन है या मैं एक चीज़ देखती हूँ कि अगर कोई भी मसला आपको नहीं है, आप अपना पर्सनल जर्नी करना चाहते हैं कॉन्शियस एफर्ट के साथ, तो आप इस प्रोग्राम के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। तो आपकी जो पर्सनालिटी है या आपकी अपनी ज़ात है, आपका इनर सेल्फ है, वो एक बेहतरीन सांचे में ढलना शुरू, यानी इसका आप फ़ायदा उठाएंगे उठाएंगे नो मैटर यू हैव ए प्रॉब्लम और यू डोंट।